नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि कौमी असम्बली तोड़ने के हवाले से होने वाले इजलास के मुतल्लिक जो इतलात आ रही हैं और कुछ हल्के जो दावे कर रहे हैं उनके पीछे असल कहानी क्या है। जहांगीर खान तरीन ने जो अपना एक अलग पार्लिमानी ग्रुप बनाने का फ़ैसला किया, उस फैसले के मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या इतलात पहुंचाई गई, क्या ये ग्रुप जहांगीर तरीन ने ख़ुद बनाया या उन्हें कहीं से कोई ख़ास इशारा दिया गया, जिसके बाद अब कुछ हल्के और इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहाँ ये इतलात गर्दिश कर रही हैं कि बजट के बाद हो सकता है कि कौमी असम्बली तोड़ दी जाए। और इस मामले पर ये इतलात भी आई कि एक आला सतह के इजलास में बहस भी हुई और सबसे जो पुरस्कार मामला है वो ये है कि जब ये इजलास हुआ जहांगीर तरीन ग्रुप के मामले पर, तो यहाँ 4-5 वज़रा ऐसे थे जिन्होंने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ना सिर्फ बड़े तुंदो तेज़ बयानात दिए बल्कि उसके बाद इन्होंने ये फ़ैसला भी किया कि वो अब सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करते हुए, यानी ट्विटर, फेसबुक और जो दीगर ऐप्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जहांगीर तरीन के साथ हेड ऑन होंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी कौमी असम्बली तोड़ने के हवाले से मशावरत के मुतल्लिक जो इतलात आ रही हैं और कुछ हल्के जो दावे कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अहम हलकों के वो दावे जिनमें ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन ने जिस तरीके से अब बाज़ाब्ता एक ऐलान जंग किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ और तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़, और ये ऐलान किया है कि वो कौमी असम्बली में उनका जो ग्रुप है वो अलग बैठेगा और पंजाब असम्बली में भी उनका ग्रुप अलग बैठेगा, तो इस पूरी सूरत हाल में बजट के बाद कोई बहुत बड़ा फ़ैसला होने वाला है। अब इसी पूरी सूरत हाल में जो इजलास हुआ उसके अंदर जो बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई, उस बहस के मुतल्लिक पहले आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब ये लग रहा था कि शायद जहांगीर तरीन का मामला थोड़ा सा टोन डाउन हो गया है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अली ज़फ़र को ये टास्क दिया था कि जहांगीर तरीन की जो शिकायत हैं और उनके ग्रुप ने जो शिकायत की कि जहांगीर तरीन के साथ FIA बड़ी ज़्यादती कर रहा है और उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, तो अली ज़फ़र अपने तौर पर फाइंडिंग्स दें और तहकीकात करके बताएं कि क्या वाकई ही FIA की तहकीकात शफ़ाफ़ हैं या जहांगीर तरीन का जो पूरा मौक़िफ़ है वो ठीक है कि ये जो तहकीकात हैं ये शफ़ाफ़ नहीं हैं। अब लग ये रहा था कि मामलात जो हैं ये शायद तय होने की जानिब जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में जब ये ख़बरें आना शुरू हुई कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान भी ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, आइडियल नहीं हैं, और वो जो एक पेज था और एक सफ़ा था सिविल हुकूमत के दरमियान और अस्करी इदारों के दरमियान, वो सफ़ा फट चुका है और इसके कुछ इनडायरेक्ट शवाहिद भी सामने आए, जिनमें एक सबूत और कुछ शवाहिद तो ये थे कि ख़ुद शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि जिन 5 वज़रा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुश नहीं हैं, और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अस्करी क़यादत की मुलाकातों में एक तवील तातुल भी आया। तो इस पूरे मामले को, यानी जहांगीर तरीन के मामले को कुछ हल्के इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़ी से भी जोड़ रहे हैं, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा ऐलान कर दिया जहांगीर तरीन ग्रुप ने कि जो PDM से भी ज़्यादा ख़तरा बन सकता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के लिए। यानी ये पहली मर्तबा हुआ है कि PTI के अंदर एक धड़ा बना और उसने बाकायदा अपने पार्लिमानी लीडर नामज़द कर दिए, यानी जो अपोजिशन जमातें हैं जैसे उनके अलग अलग पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, इस तरह अब जहांगीर तरीन ग्रुप
کے لیڈر بنے ہیں پارلیمانی قومی اسمبلی میں راجہ ریاض، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ جہانگیر ترین گروپ کے وہ باقاعدہ نامزد کر دیے گئے ہیں، اور دو ایسے ارکان ہیں ان میں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں، ہم اتنے سادہ ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم عمران خان فیصلہ کریں ہم ان کے ہر فیصلے پر سر جھکا لیں اور ان کے ہر فیصلے کو مان لیں، ہم ایسا نہیں چلنے دیں گے۔ اور الفاظ ان کے یہ تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کوئی پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا نام ہے، ہم پی ٹی آئی کا چہرہ بھی ہیں اور ہم نے بھی پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں دی ہیں، لہٰذا ہم معاملات کو اس طرح سے نہیں چلنے دیں گے۔ یہ کیمروں کے سامنے ٹی وی پروگرام میں اوپن تھریٹ کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کو۔ اب اس صورتحال میں جو اجلاس ہوا کہ اب کرنا کیا ہے، جو حکومتی اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا کہ یہ تو جہانگیر ترین نے ایک ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ 11 ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ اور 22 ارکان پنجاب اسمبلی، اور حکومت جو قائم ہے وفاق میں وہ 6 سے 8 ووٹوں کی عددی برتری پر قائم ہے قومی اسمبلی میں۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ آصف علی زرداری کی ذرا سا جو جوڑ توڑ تھا اور ان کے جو ذرا سے رابطے تھے اس کے نتیجے میں کس طرح سے یوسف رضا گیلانی نے حفیظ شیخ کو ایک اپ سیٹ شکست دے دی تھی، اور طاقتور حلقے بھی اس اپ سیٹ کو روکنے میں ناکام ہو گئے تھے، جبکہ کچھ حلقے تو یہ کہتے ہیں کہ طاقتور حلقوں نے اس وقت بھی اصل میں وزیر اعظم عمران خان کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہماری جو تجاویز ہیں یعنی عثمان بزدار کی تبدیلی کے حوالے سے اور گورننس بہتر کرنے کے حوالے سے وہ آپ مانیں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو دیکھ لیں کہ یہ اپوزیشن آپ کے ساتھ کتنی جلدی کیا کچھ کر سکتی ہے اور آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو اجلاس ہوا جہانگیر ترین گروپ کے اعلان کے بعد، جس میں انہوں نے اپنے پارلیمانی گروپس کا اعلان کر دیا، تو اس میں 4-5 وزراء تھے، انہوں نے بڑی ہی گرما گرم تقریریں کی جہانگیر ترین کے خلاف، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جہانگیر ترین کے سامنے جو ہے آپ اس طرح کے یعنی خوش آمدی الفاظ اور خوش آمدی جملے نہیں بولیں گے جس طرح سے پہلے بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ جہانگیر ترین تو اپنے ہی ہیں، جہانگیر ترین کہیں نہیں جائیں گے، جہانگیر ترین جو ہیں وہ کبھی وزیر اعظم کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور ان خوش آمدی جملوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جہانگیر ترین کو کسی طریقے سے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ آن بورڈ رکھا جائے اور وہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لیں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف۔ لیکن اس اجلاس میں اسد عمر سمیت 3-4 وزراء ایسے تھے اور ایک سینیٹر صاحب بھی تھے یعنی سینیٹر فیصل جاوید صاحب، انہوں نے جہانگیر ترین کا یہ جو رویہ تھا تھریٹ کرنے کا اور ایک بلیک میلنگ کا جو لفظ استعمال کیا گیا کہ جہانگیر ترین بلیک میل کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو، اس کے خلاف بڑے تند و تیز قسم کے الفاظ استعمال کیے اس اجلاس میں، اور اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب ٹویٹر کے اوپر جہانگیر ترین کے خلاف جو پی ٹی آئی کا آفیشیل سوشل میڈیا سیل ہے اس پر جہانگیر ترین کے خلاف ٹرینڈ چلائے جائیں گے، اور پھر 3 ٹرینڈز چلائے گئے جہانگیر ترین کے خلاف ٹویٹر پر، اور اس پر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے ٹویٹس کیے، اور اہم بات یہ ہے کہ اسد عمر نے بھی اس ٹرینڈ میں ٹویٹ کیے، سینیٹر فیصل جاوید نے بھی ٹویٹ کیے، اور تاثر یہ دیا ان ٹویٹس میں کہ کوئی بھی وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ اہم نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور جہانگیر ترین اگر احتساب سے بچنے کے لیے کوئی بلیک میلنگ کا ہتھ کنڈا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بلیک میلنگ میں وزیر اعظم عمران خان نہیں آئیں گے اور سرنڈر نہیں کریں گے جہانگیر ترین کے یہ جو مبینہ بلیک میلنگ ہے جو کہ حکومت اس کو سمجھتی ہے۔ اب اس کے بعد ٹویٹر پر یہ 3 ٹرینڈ تو چل گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ بھی ڈسکس ہوا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ ایک ایسی صورتحال میں جب پی ڈی ایم نے پہلے تو تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی، اور تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے پاس جو نمبر ہیں وہ کوئی اتنے کم بھی نہیں ہیں، تو اس پوری صورتحال میں اگر جہانگیر ترین پی ڈی ایم کو ساتھ ملاتے ہیں یا ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں
جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے بھی بڑے میٹھے میٹھے بیانات آ رہے ہیں جہانگیر ترین کے لیے، جیسے رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور باقی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو بھی اب جہانگیر ترین جو پہلے بہت برے لگتے تھے اب بڑے اچھے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا کہ اگر جہانگیر ترین گروپ نے فیڈرل بجٹ وفاقی بجٹ کی منظوری کو روکنے کی کوشش کی اپوزیشن کے ساتھ مل کر، جو کہ پاسبل ہے اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں تو پی ڈی ایم کے اعداد و شمار اور جو فگر ہے اس وقت عددی طاقت جو جہانگیر ترین گروپ کے پاس ہے، یعنی 11 ارکان قومی اسمبلی، تو پھر تو نہ ہی یہ بجٹ پاس ہو سکتا ہے وفاق کا، نہ ہی پنجاب میں تحریک انصاف بجٹ پاس کروا سکتی ہے، کیونکہ وہاں بھی بڑی ہی تھن سی میجورٹی ہے تحریک انصاف کے پاس۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ اگر جہانگیر ترین اگر کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیتے ہیں اور پی ڈی ایم بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے، اور اگر کوئی راولپنڈی کی جانب سے بھی یعنی پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی کچھ گرم ہوائیں تحریک انصاف کے لیے چلتی ہیں، تو پھر یہ آپشن دیکھا جائے کہ وزیراعظم عمران خان قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کریں اور ایک فریش مینڈیٹ لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری رائے یہ بھی تھی کہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں تحریک انصاف کے لیے جو رزلٹس آئے ہیں وہ فیوریبل نہیں ہیں، اور تحریک انصاف کے مطابق جو انہوں نے ایک اصلاحاتی پروگرام شروع کیا اس کے کچھ ثمرات جو ہیں وہ تو کوئی 5 سال کے بعد یا 5ویں سال میں جا کر آئیں گے۔ تو اس وقت عوام میں جانا جو ہے وہ کوئی زیادہ مناسب اقدام نہیں ہوگا، کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے قومی اسمبلی توڑنے کے آپشن کا، یہ ضرور اس اجلاس میں ڈسکس ہوا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جب آپشن ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے متعلق جب خبر لیک کی جاتی ہے تو اس خبر لیک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طاقتور حلقوں کو بھی یہ پیغام دیا جائے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنی جس میں وزیراعظم اور اس حکومت کے خلاف گھیرا تنگ ہوا تو وزیراعظم عمران خان ایک نیا مینڈیٹ لینے کی جانب جا سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔